چھوڑ دیجئے، کمزوری ہے ان کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث یا ایسا واقعہ بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی مجبور نے مجبوری میں شراب پی ہو، اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا ہو، میں نے چھوڑ دوں گا۔ لیکن کسی کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے صحابہ کی، تو اس میں یہ طے ہوتا ہے امیر المومنین کوڑے ان کو لگا لیجئے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن 2-4-5 دن کی چھوٹ دے دیجئے، مہلت دے دیجئے، تاکہ یہ طبیعت ان کی خراب ہے یہ صحیح ہو جائے۔ ہاتھوں پیروں میں درد ہے، چلنے پھرنے کی لائق نہیں ہے، تھوڑی سی طاقت آئے گی تب آپ ان کو کوڑے مار لینا، 1 ہفتے کا مہلت دے دو، 1 ہفتے کا ٹائم دے دو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر 1 ہفتے سے پہلے میرا ہی انتقال ہو گیا اور میں اس دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے سامنے مجرم آ گیا تھا تو تم نے اس کو سزا کیوں نہیں دی، اس کو 40 کوڑے کیوں نہیں لگائے، جبکہ مجرم نے اپنے جرم کو قبول کر لیا، تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں، ایک کو آج ہی کوڑے لگائے جائیں گے۔ بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ پھر قدامہ ابن مظعون اس بوڑھے صحابی کو حضرت عمر فاروق نے 40 کوڑے پڑوائے، اور 40 کوڑے ان کو جب مارے گئے تو ان کو ہڈیوں میں اتنا سخت چوٹ لگ چکی تھی ان 40 کوڑے کھانے کے بعد، پھر وہ 1 سال 2 سال تک بستر ہی پہ پڑے رہے، پھر وہ اٹھنے کے لائق نہیں رہے۔ وہ 40 کوڑے کھانے کے بعد وہ پیشاب و پیخانہ بھی بستر پر کیا کرتے تھے، پھر وہ اٹھنے کے لائق نہیں رہے، وہی وضو بنوایا جاتا تھا، اسی بستر پر وہ نماز پڑھتے تھے۔ 40 درے کھانے کے بعد، کوڑے کھانے کے بعد ان کا جنازہ اسی بستر کے اوپر اٹھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق نے ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ اندازہ لگائیے، بیماری میں، مجبوری کے اندر، جب درد بند نہیں ہو رہا تھا تو نیند آ جائے، اس مجبوری میں انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی، اس پر بھی حضرت عمر فاروق نے ان کو 40 کوڑے مارے۔ آج ہمارا موجودہ نوجوان کا طبقہ ذرا سوچے اور بتائے، انصاف کرے، کیا اس کو ایسی مجبوری ہے؟ اور مجبوری ہے بھی تب بھی شراب جائز نہیں ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹریفک نیم کا النگھن آپ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی سادھن، کوئی گاڑی آ رہی ہو رہی، اگر ریڈ سگنل ہے تو آپ کو رکنا ہے، چاہے ایکسیڈنٹ ہو یا نہ ہو۔ اسی طریقے سے قرآن نے جو نیم بنا دیا، جو قانون بنا دیا، وہ ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو فالو کرنا۔ یہ یاد رکھیے گا، اس نیم کو، اس اصول کو ہم نہیں توڑ سکتے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس نیم کو توڑنا۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسلام کے ہر قانون کو ماننا پڑے گا۔ ہماری عقل میں یہ موضوع پر مسا کیا جاتا ہے، کہاں کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب وضو آپ بنا رہے ہیں تو یہ موضوع پر مسا کرتے تو اوپر کرتے ایسے، اپنے ہاتھوں کو تر کریے، اور یہ طریقہ ہے، یہ 5 انگلیاں اس طریقے سے آپ لائیے اور یہاں تک لائیے، ٹخنے تک، ایسے کر کے یہاں تک، یہ 5 انگلیاں یہاں تک، یہ آپ کا مسا ہو گیا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ہم زمین پر چلتے ہیں تو گندگی، مٹی یا گندگی نیچے لگتی ہے، جب ہم زمین پہ چلتے ہیں تو قاعدے سے ہاتھ تر کر کے ہمیں نیچے پھیرنا چاہیے تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول نے تر ہاتھ کر کے ہاتھوں کو بھگو کر نیچے پھیرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اوپر پھیرنے کا حکم دیا ہے، اوپر۔ اب آپ کہیں گے صاحب گندگی تو نیچے لگتی ہے، اللہ کے نبی اوپر کے حکم دے رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کیوں دیا ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول کے علم میں ہمیں برابر کا شریک ہونے کا حق ہے، ہمیں صرف اتنا ماننا ہے، نبی نے کہا ہے ہمیں کرنا ہے، یہی قانون ہے، اسی کو ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ۔ ابھی ہمارے محترم مولانا جمال الدین صاحب کتنا للکار رہے تھے، آپ بتائیے اور اقرار کیجئے۔ پہلے کہا انہوں نے کہ
آپ لوگ صرف مولانا جرجیس کو سننے آتے ہیں، عمل کرنے نہیں آتے. اور پھر دوسرے بار جب اعلان کروایا تو سب بول دیے کہ ہاں ہم عمل کریں گے. تو کیا آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ، کیا ہم اس پر اعتبار کر رہے ہیں؟ اس پر کیوں اعتبار نہیں کر سکتے؟ یہ تو رزلٹ آپ نے، چھوٹے بچے نہیں ہیں آپ. چھوٹے بچوں کی خطائیں اور غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں، لیکن بڑوں کی نہیں. کبھی آپ نے بھی اسکول میں پڑھا ہوگا، آپ نہیں پڑھے تو آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ کا بچہ جب نرسری میں پڑھتا ہے تو اس کو پینسل سے لکھوایا جاتا ہے. جب LKG میں آتا ہے تو پینسل سے لکھتا ہے، جب UKG میں آتا ہے تو پینسل سے لکھتا ہے، اور ساتھ میں ریزر بھی ہوتا ہے. وہ لکھتا ہے، غلط لکھ جاتا ہے، مٹایا جاتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر مٹایا جاتا ہے. لیکن جب آپ کا بچہ پرائمری کراس کر لیتا ہے، 5واں کلاس پڑھ لیتا ہے، جب 6ٹھے کلاس میں آتا ہے تو پینسل اس سے چھین لی جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں پین دے دیا جاتا ہے، قلم دے دیا جاتا ہے. یہ اسکول کا مینجمنٹ سسٹم چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم بچے نہیں ہو. بچے تھے تو غلطیاں کرتے تھے، اس کو مٹا دیا جاتا تھا. اب تمہارے ہاتھ میں قلم ہے، لکھنا ہے تو سوچ کے لکھنا، کیونکہ اب اگر لکھو گے تو جو غلطی کریں گے وہ مٹنے والی نہیں ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. جب اسکول کا مینجمنٹ ایک بچے کے غلط کو غلط مانتا ہے تو ہم اسلام کے سامنے جلسوں میں غلط کر رہے ہیں. ہمارے کاندھے پر فرشتے اس غلط کو غلط کیوں نہیں لکھیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اسکول کے مینجمنٹ سے یہ عبرت حاصل نہیں کر پائے آج. کیا ہم اسکول میں پڑھتے ہوئے وہ بچے ہیں جو پینسل سے لکھے اور غلطی کر جائے تو اس کو مٹا دیا جائے؟ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں. ان جلسے یہ یوٹیوبروں بھرے مجمع میں نے کہا تھا کہ اب تمہیں کسی جلسے میں ہم بول لگانے نہیں دیں گے، اور لال بتانی میں نے منع بھی کر دیا تھا وہاں کے مینجمنٹ کو، ایک بھی یوٹیوبر کو آپ آنے مت دیجیے، ہٹائیے. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. پھر وہ مثال دینا پڑتی ہے کتے کی دم والی. پھر آپ کہتے ہیں کہ مولانا ایسا بول رہے ہیں. آپ بھی تو اپنی اوقات میں رہیے. آپ دیکھیے دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ کے تو چینل میں آ جائے گا پیسہ، آپ تو ڈال دیں گے مولانا جرجیس نے بولا، جھوٹ لکھیں گے مولانا جرجیس کو دیا مودی نے ایوارڈ. ہاں تیرے باپ نے دیا، مودی نے نہیں دیا. یہ یوٹیوبر کی حرکت ہے. یوٹیوبر کی ایک یوٹیوبر نے کیا لکھا؟ مولانا جرجیس کو دیا مودی نے ایوارڈ، اور ایوارڈ مودی کے ہاتھ میں پگلا بھی دیا، اور ایڈٹ کر کے اس نے میرا فوٹو بھی لگا دیا. ارے مودی ہمیں دے رہا ہے، جبکہ ہم نے مودی کی شکل اوریجنلی میں کبھی نہیں دیکھی. ٹی وی میں دیکھی ہے، کبھی آمنا سامنے نہیں، کبھی سامنے نہیں دیکھا، اور اللہ کرے کہ نہ دیکھتے. اور یہ لوگ مودی کے ہاتھ سے ہمیں ایوارڈ دیا اور کام کر رہے ہیں اسلام کا، جھوٹ بول بول کے. ایک چینل والے نے لکھا ہے، ہیڈنگ بنائی ہے، ترپورہ کے حادثے پر مولانا جرجیس کی اسپیچ. جبکہ ترپورہ میں جب حادثہ ہوا اس کے بعد سے اب تک میری ترپورہ پہ کوئی اسپیچ ہوئی نہیں ہے، میں بولا ہی نہیں ہوں. اور انہوں نے پہلے ہی کہیں سے کاٹ چھانٹ کے وہ لکھا. ایک یوٹیوبر نے لکھا، مولانا نے مودی کو للکارا، تقریر سن رہے ہیں تو صاحب حضرت عمر فاروق کی آ رہی ہے. یہ ان کی ہیڈنگیں ہوتی ہیں، اور مجھے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ فوٹو میں بنا کے پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر 54 مقدمے ٹھکے ہیں. یہ ان لوگوں کی حرکتوں سے. پیسہ تم کما رہے ہو، مقدمے ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہو. اپنے اوقات میں رہیے، جو موضوع ہے وہی ڈالیے، اپنی طرف سے نہیں. رام چندر جی کے بارے میں مولانا نے ہندوؤں کی کھاٹ کھڑی کر دی، یہ موضوع ہوتا ہے. مولانا نے رام کو ننگا کر دیا، یہ کا موضوع ہوتا ہے. ٹاپک دیکھیے، اس کو جتنے ہندو سنیں گے دیکھیں گے وہ خوش ہوں گے. ہم نے جتنے جلسوں میں رام کی کرشن کی بات کی ہے تو بھائی چارہ بڑھانے کے لیے، یہ اسلام کہتا ہے، یہ ہندو دھرم کہتا ہے. ہم نے یہ بات کہی، یہ ہیڈنگ بناتے ہیں مولانا نے کیا رام کو ننگا. یہی حالت رہی تو تم کو ننگا کرنا پڑے گا. بچوں تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دودھ پیتے بچے نہیں ہو،
کہ جو پینسل سے لے کے اور ریزر سے بگاڑ دیا جائے. آپ بڑے ہو چکے ہیں, اتنا یاد رکھنا, جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ بھی تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا. یعملون بجہالۃ ثم یتوبون, جو جہالت کے طور پر انجانے میں جو غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول